السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں۔ مارکیٹ نے آج جو پرفارم کیا ہے، ویسے مارکیٹ نے آج بہت اچھا پرفارم کرتی رہی ہے۔ 450 پوائنٹ پلس کے اندر مارکیٹ ٹریڈ کرتی رہی، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس 450 پوائنٹ جو مارکیٹ نے آج ٹریڈ کیا اس کے اندر فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس چیز کو کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مارکیٹ جو پلس ٹریڈ کر رہی ہے، کیا یہ اچھی اسٹرینتھ میں ہے یا جسٹ یہ فارمیلٹی پوری کر رہی ہے اور ہمیں جو ہے اچھے پوائنٹس دکھا کر مارکیٹ میں وہی اندرونی طور پر جس طرح سے کوئی دھیمک کسی چیز کو کھا رہا ہوتا ہے اور سلولی اینڈ گریجولی، اور مارکیٹ بھی کیا اسی طرح سے کر رہی ہے، دیکھنا ہے اس چیز کو ہے۔ تو اس پر اگر بات کی جائے تو آج سارا دن ہم نے ہر سیکٹر کو، انڈیویجول اسکرپٹس کو ہم نے بڑی گہری نظر کے ساتھ دیکھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر سیمنٹ سیکٹر، آٹو، ریفائنری، یہ جو مین سیکٹرز ہیں ہماری مارکیٹ کے، جن کی بیس پر انڈیکس مارکیٹ پوری جو ہے فلکچویٹ کرتی ہے ٹھیک طریقے کے ساتھ، لیکن یہ جتنے بھی سیکٹرز تھے یہ رینج باؤنڈ میں رہے، بہت زیادہ ڈپریسڈ رہے، ان کے اندر کوئی بھی اچھی ہمیں پرفارمنس دیکھنے کو نہیں ملی۔ جہاں تک بات ہے کہ آج مارکیٹ نے جو پرفارم کیا کس بیس پر کیا، مارکیٹ نے آج فارما سیکٹر کی بیس پر اچھا پرفارم کیا، کیونکہ فارما سیکٹر کے اندر ایک اچھی نیوز، اور دوسرا یہ کہ اس میں کریکشن بھی ڈیو تھی، انہوں نے فارما سیکٹر کی ایک اپورڈ کریکشن بھی بن گئی، اور سونے پہ سہاگا کہ ایک اچھی نیوز بھی تھی ان کے لیے کہ جو فارما کے لیے خاص طور پر ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے، اور امپورٹ ایکسپورٹ پر آئی تھنک، جس کی وجہ سے فارما سیکٹر نے اچھا پرفارم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اینڈ یہ تو ہو گیا۔ چلیں، ان فارما سیکٹر پر ایک اپورڈ کریکشن ڈیو تھی جو کہ نہیں لے پا رہا تھا، جیسے کہ سرل کی ایگزامپل لے، 100 اینڈ 99، 100، 101، یہاں پر ہی اپ اینڈ ڈاؤن میں تھا۔ آج اس نے تھوڑی سی ریکوری دکھائی اور اس کے بعد واپس اپنی جگہ پر آنے کی اس نے کوشش کی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اپورڈ کریکشن تھی جو کہ اس نے لے لی۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں پوری مارکیٹ کو، کیا مارکیٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے؟ جس طرح سے ابھی 200 پوائنٹ یا 200 پوائنٹ کیا ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، 182 پوائنٹ پلس کے اندر مارکیٹ کلوز ہوئی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری مارکیٹ 182 پلس کے اندر کیا سیکٹرز اور اسکرپٹ نے اچھا پرفارم کیا، کیا پازیٹیو کلوزنگ آ گئی ہے سب کی نہیں بھی آئی ہو، ایٹ لیسٹ 80% اسکرپٹ کی پازیٹیو کلوزنگ آ جانی چاہیے، 80 سے زیادہ کی آ جانی چاہیے، نیگیٹو تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر 450 پوائنٹ پلس میں مارکیٹ رہی تو اسکرپٹ کو اچھا پرفارم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پلس میں ہونے چاہیے اسکرپٹ، لیکن ہم ڈیٹا کمپیریزن پر جا کر کمپیئر کریں گے چیزوں کو، کیا چیزیں جو ہے مارکیٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، اس کے اگینسٹ ہے چیزیں، اور تو پھر ہمیں کانشیس رہنا چاہیے، ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ جسٹ جو مینیپولیشن ہے انڈیکس کی، اس سے بچنا چاہیے اور فیک موو کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ والیوم کی بات کریں، کل سے کم والیوم لگا ہے۔ دیکھیں کل جو مارکیٹ ٹریڈ کی وہ 15 پوائنٹ پلس میں تھی جسٹ، اور والیوم تھا 73 ملینز کا۔ آج مارکیٹ 180-85 پوائنٹ پلس میں ہے اور 66 کا والیوم ہے، یعنی کہ کل کے والیوم سے بھی کم والیوم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور اچھی مارکیٹ میں والیوم کم ہو گیا، اور پرائز ریجیکشن بھی ہمیں دیکھنے کو مل گیا۔ اوپر کا جو اس کا لیول تھا، ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، ریزسٹنس لیول 41,900 کا آپ نے سلیکٹ کر کے چلنا ہے، اور اس سے اپ اینڈ ڈاؤن 50-100 پوائنٹ ہو سکتے ہیں، اس نے 100 پوائنٹ اوپر ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پرائز ریجیکشن بھی ہمیں ٹھیک ٹھاک دیکھنے کو ملا۔ اب آر ایس آئی کو دیکھتے ہیں، تو آر ایس آئی بھی کوئی اچھے موو کے ساتھ نہیں اٹھا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی رینج باؤنڈ میں آ گیا۔ اب یہ کہ کل کا دن جو مارکیٹ ٹریڈ کرے گی، اس میں مارکیٹ کا جو لو ہے آج کا جو لو ہے، خاص طور پر اس کو یاد رکھیے گا، 41,553 آج کا لو ہے۔ اس سے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے، اٹ مینس کہ مارکیٹ یا تو پھر نئے لو دینے جا رہی ہے یا پھر ڈبل باٹم دے گی ضرور، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا، کیونکہ جو اپورڈ کریکشن ہے وہ مارکیٹ کمپلیٹ کر چکی ہے۔ اب مزید مارکیٹ نیچے کی جو اس کا مین جو پوائنٹ ہے اس کی طرف جائے گی، باقی باٹم آؤٹ جو ہوگی وہ بعد میں ہم اس پر جا کر ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہ لیول ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے، جیسے وہ آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہاں تک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ اوپر مارکیٹ کا جو پوائنٹ ہے
اپر سائڈ پر میں آج کا جو ہائی رہا اسی کو ہم ریزسٹنس بنا کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج کا جو لو ہے اس کو سپورٹ لے کر چلیں گے۔ اس لو سے نیچے ٹریڈ کرتی ہے مارکیٹ، تو مارکیٹ جو ہے اچھی پوزیشن پر نہیں ہے، ڈاؤن سائڈ کے لیے نئے لو دے سکتی ہے، اینڈ اوپر کی طرف یہ ریزسٹنس ہے، اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اگین مارکیٹ پرائز ریجیکشن خاص طور پر دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہم نے والیوم بھی دیکھ لی، آر ایس آئی بھی چیک کر لیا۔ اب ہم ڈیٹا کمپیریزن کے تھرو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا اوورآل جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کس سائڈ جا رہا ہے، پلس مارکیٹ میں اسکرپٹس کیا کر رہے ہیں، خاص طور پر کیونکہ ہم نے انڈیکس پر تو ٹریڈنگ نہیں کرنی، ہم تو اسکرپٹس کے اندر کام کرتے ہیں، تو اسکرپٹس کو ہی دیکھیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سیمٹ اور سیمٹ سیکٹر، اس کے بعد ریفائنری سیکٹر، ٹھیک ہے، اور آٹو سیکٹر، ان سیکٹرز کے اندر یا اس کے علاوہ دوسرے کچھ ایسے سیکٹرز ہیں ان میں کام کرتے ہیں، تو آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ آج کی پرفارمنس آپ کے اسکرپٹس کی کیا رہی، تو وہاں سے اور انڈیکس کی پرفارمنس اور اسکرپٹس کی پرفارمنس کو کمپیئر کر کے آپ ایک آئیڈیا لگائیں گے رفلی کہ مارکیٹ کا بیہیویئر اور مارکیٹ کس سائڈ کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اناؤنسمنٹ ہے، جو ایڈوانس ٹیکنیکل کورس ہمارا اسٹارٹ ہے، جس کے ویڈیو آڈیو لیکچرز، ریکارڈڈ لیکچرز پرووائڈ کر رہے ہیں ہم، سائیکلک سسٹم بھی اسی کے اندر ہم سکھا رہے ہیں، ایلیٹ ویو تھیوری اینڈ بائی سیل اسٹریٹجی کے اوپر خاص طور پر ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ جو بھی انٹرسٹڈ ہوں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر فار پورٹ فولیو مینجمنٹ اینڈ بائی سیل کال اینڈ فار دی ایڈوانس ٹیکنیکل کورس، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا۔ ہم چلتے ہیں اب رپورٹ کی طرح۔ رپورٹ میں ہم کلیئر کرتے ہیں مارکیٹ کا اوورآل جو سینٹیمنٹ ہے، جھکاؤ ہے، کس سائڈ پر ہے۔ اب دیکھیں یہ سیمنٹ سیکٹر ہے، اب پلس مارکیٹ کے اندر کیا سیمنٹ سیکٹر کا نیگیٹو میں آنا بنتا ہے؟ نہیں بنتا، ڈیفینیٹلی نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں تو سیمنٹ سیکٹر کے 3 اسکرپٹ نیگیٹو کلوز میں آ گئے، جو باقی اسکرپٹ ہیں وہ بھی بری پرفارمنس کے ساتھ ہیں، اگر تھوڑا سا اور اشارہ ملے تو یہ بھی سارے نیگیٹو میں آ جاتے، 10-15 پیسے 50 پیسے اوپر کل کی کلوزنگ سے ہیں، کوئی اچھی پرفارمنس نہیں۔ انجینئرنگ سیکٹر بھی اسی طرح سے رہا، ٹھیک ہے۔ آٹو سیکٹر دیکھیں نیگیٹو کلوز میں آیا ہوا ہے۔ فوڈ سیکٹر ہے، آدھے نیگیٹو آدھے پازیٹیو ہیں۔ فارما سیکٹر، آج فارما نے پرفارم کیا ہے، نیوز بیس پر پرفارم کیا، اس کی اپورڈ کریکشن بھی بنتی تھی، اس کا بنتا تھا پرفارم کرنا، اس نے اپنا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی سیکٹر بھی رینج باؤنڈ میں رہا، کوئی اچھی زیادہ پرفارمنس نہیں آئی، ٹھیک ہے، جس سے کہ ہمیں یہ ملے کہ تاثر کہ ہاں مارکیٹ میں یہ سیکٹر اچھا پرفارم کر رہا ہے، ایسی کوئی پوزیشن نظر نہیں آئی بہرحال، لیکن پازیٹیو کلوز میں آیا ہے۔ انرجی سیکٹر ہے، اس کو دیکھ لیں، یہ بھی آدھے نیگیٹو آدھے پازیٹیو اسی طرح کا حال ہے۔ بینکنگ سیکٹر میں زیادہ نیگیٹو ہیں، کچھ پازیٹیو ہیں۔ مسیلینیا سیکٹر پازیٹیو ہے، اس میں کچھ اسکرپٹس اچھا پرفارم کر کے باقی سارے رینج باؤنڈ میں رہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر زیادہ اسکرپٹ، بلکہ آدھے نیگیٹو آدھے پازیٹیو۔ تو یہاں سے ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں وہ یہی مل رہی ہیں کہ اگر پازیٹیو مارکیٹ کے اندر بھی یہ حال ہے اسکرپٹس کا، تو بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے، احتیاط سے کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بہت زیادہ اسکرپٹس آج ایڈ ہوئے ہیں نئے لو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر پورے 100 انڈیکس کی بات کریں، اس میں تقریباً 12 اسکرپٹ، 8 یا 8 سے 12 اسکرپٹ جو کہ نئے لو کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر اگر ہم یوز کریں تو یہ جو بینکنگ سیکٹر سے HBL دیکھیں، نیا لو اور نیچے کلوز، ٹھیک ہے، اور پلس مارکیٹ کے اندر سیکنڈ چلیں، ان کی نیوز بھی اچھی نہیں تھی بینکنگ سیکٹر کی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب انجینئرنگ کہہ رہا ہوں، یہ آٹو سیکٹر میں دیکھیں، سازگار نیا لو بھی دے چکا ہے، کلوزنگ نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر کے دیکھتے ہیں تو چراغ سیمنٹ ہے، نیا لو اور کلوزنگ نیگیٹو۔ نئے لو پلس مارکیٹ میں نئے لو آنا تو یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے مارکیٹ کے لیے، مارکیٹ میں آگے چل کر یہ پرابلم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر مارکیٹ کو آگے چلنا ہے اتنے پوائنٹ پلس میں بھی اگر نئے لو آ رہے ہیں تو کانشیس رہیں، مارکیٹ میں ویٹ کریں، ہیوی انویسٹمنٹ سے گریز کریں، انٹرا ڈے یا جسٹ آپ جو ہے اپرچونٹی بیس کام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک تو کلیئر ہو گیا ہوگا، انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔